بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن میڈیا کے ذریعے جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہی ہیں کہ حکومت ایک آئینی ترمیم لا رہی تھی جس کو تن تنہا مولانا فضل الرحمان نے ناکام کیا، پورا حوال میڈیا کے ذریعے کچھ معلومات آپ کو ہو چکی ہوں گی، لیکن اصل بات مولانا فضل الرحمان نے اس موقع سے نظام کے علم بردار اور نظام کی کٹ پتلی سیاستدان، پپٹ پولیٹیشین اور جماعتیں، ان کو کیسے ایکسپوز کیا، یہ میرا موضوع ہے اور اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کوئی میڈیا چینل آپ کو نہیں بتا سکتا، نہ بتائے گا۔ ناظرین، آپ کو میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے ویلاگ میں یہ بتاتا رہوں کہ کوئی بھی ملک ہو ایک نظام کے تحت چلتا ہے۔ اب نظام چلانے کے لیے جو جماعتیں بھی لائی جاتی ہیں یا ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، عوام کو بتانے کے لیے جو لوگ یا جو ادارے کام کرتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کا ویژن عوام تک پہنچانے کے لیے کردار میڈیا کا ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی نظریاتی جماعت اگر سیاست کر رہی ہو تو نظام کے علم برداری کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پہلے تو پارلیمنٹ آئی نہ، اور ہے کہیں الیکشن جیت بھی رہی ہو تو اس کی سیٹیں کم سے کم کی جائیں۔ اس لیے ہر 5-10 سال کے بعد ایک نیا مورا کھڑا کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا مسیح ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان اور اب شہباز شریف بیسیکلی لیڈر تو کوئی نہیں ہے، یہ نواز شریف کی آپ سمجھیں ایکسٹینشن ہے، کر لیں اس کا جز کرتے ہیں۔ جتنے بھی لیڈر رہے وہ اس لیے لائے گئے تاکہ اس نظام کو بچایا جائے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اور نظام کے علم بردار بالکل مطمئن تھے کہ جس طریقے سے ہم ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہمیں کہا گیا ویسے ہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام اور اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، اگرٹھے ہم نے وہ سیاست کی ہے، اپوزیشن بھی کی ہے، حکومتیں بھی کی ہیں، لہٰذا ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ دوست ہیں، جی ہم آپ کا کام کر لیتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان ایک زیر سیاستدان اور وہ نظام کی اصل جڑوں کو سمجھنے والے ہیں اور نظام کے پلرز کو سمجھنے والے ہیں کہ کوئی چیز اگر پارلیمنٹ میں لائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات واضح کی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو اختیاری کوئی نہیں ہے، جو لوگ آپ کو لائے ہیں ان کے لیے آپ قانون سازی بھی کریں گے، لیکن اپنے لیے کوئی ایک قانون سازی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ آئینی ترمیم کا بل یہ بھی اسی کی ایک شکل تھی جس کو خفیہ رکھا گیا تھا نظام کے علم برداروں کی طرف سے، اور ان کے مورے نون لیگ پیپلز پارٹی جو حکومت اس ٹائم ہے، وہ جسٹ انہوں نے انگوٹھا لگانا تھا اور بل پاس ہو جانا تھا، لیکن اس کے لیے ووٹ کم تھے، 224 اراکین قومی اسمبلی میں چاہیے تھے۔ اب 8 اراکین JUI سے وہ چاہ رہے تھے اور باقی جو ہے نا کچھ اراکین انہوں نے آزاد امیدوار PTI کے ان کو استعمال کرنا تھا۔ سینٹ میں بھی ان کو 10 ووٹ کم تھے، 5 JUI کے ہو جاتے اور 5 اس طرح کر کے ایک پلان تھا، اور اس طریقے سے مختلف خبریں چلتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10-12 دن پہلے آصف زرداری پہنچ جاتے ہیں، پھر میاں شہباز شریف صاحب پہنچ جاتے ہیں، اور ہفتہ اتوار کو جو ایک میلہ لگا مولانا صاحب کے گھر، تو حکومتی وفد
पहुंचा हुआ है। फिर पीटीआई का वफद आ गया, फिर बिलावल भुट्टो आ गए हफ्ते को, फिर मोहसिन नकवी रात 3 बजे आ गए, इतवार को फिर जो है ना हुकूमती वफद आ रहा है जा रहा है, और फिर पीटीआई का वफद आ गया। नाजरीन, सबको मौलाना साहब ने मौका दिया कि मेरे घर का तवाफ़ करते जाएं, मुझसे मिलते जाएं, और मैं रिज़ल्ट में आपको अपनी मर्ज़ी पर बता दूँगा। हुकूमत ने ऐलान किया हुआ था कि इजलास 11 बजे होगा, 4 बजे होगा, वो कोई इजलास नहीं हुआ, रात 11 बजे इजलास मुलतवी करना पड़ा। मौलाना फजल रहमान ने दरअसल आलमी ताकतों और मुल्क की ताकतों को ये पैगाम दिया कि आलमी ताकतें तो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में जो इस्लामी शिक्के मौजूद हैं आइन में, और पाकिस्तान में जो इदारे हैं जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, उनका वजूद मिटा देना चाहिए। उसके लिए कोई चीज़ अगर रुकावट है तो वो आइन है, और आइन ही वो जो जिसे कहते हैं हमारा मीसाक मिल्ली है, जिसके तहत मजहबी जमातों को ये इजाज़त है कि वो सियासत कर सकते हैं। अदरवाइज ये आइन ना हो तो मजहबी जमातों का जो फ़लसफ़ा है वो बेसिकली आलमी निज़ाम के बगावत के मुतरादिफ है। लिहाजा जब ये लोग आते गए, चक्कर लगाते गए, मौलाना फजल रहमान ने यह पैगाम दिया कि देखो 2011 से जब आपने इमरान खान का लॉन्च किया, मैं मैदान में था। 2018 में उसको मुसल्लत किया आपने, मैं मैदान में आया, उसके खिलाफ जलसे किए, लॉन्ग मार्च किया, आपकी बात नहीं मानी, उसके अदम एतमाद आया, हुक्म उसको फारग किया। 8 फरवरी का इलेक्शन हुए, आपने नून लीग पीपी को मोहरा बनाया, इख्तियार उनको दे दिया गया। मेरी जो जमाती पोजीशन आप लोगों ने कम की, लेकिन इज़्ज़त अल्लाह देने वाला है। आज ये आपके मोहरे मेरी तरफ आ रहे हैं और आप इनको भेज रहे हैं, और ये मोरू, ये पपेट नवाज शरीफ पपेट है, जरदारी पपेट है, बिलावली पट्टी पपेट है, शहबाज शरीफ तो है ही है, और इमरान खान को आपने मोहरा बनाया हुआ था, आप वो जेल में है। उसके लिए ज़ाहिर बात है हमदर्दी की जा सकती है कि जब आप मोहरा बनते हैं निज़ाम के तो अंजाम ऐसे ही होता है। तो फजल रहमान साहब ने वाज़े पैगाम दिया कि देखो मेरी ये ताकत जो है, मेरी जमात है, मेरा नज़रिया है, मेरे साथ आवाम है, वो आवाम जो अल्लाह की राह के लिए मैदान में निकलते हैं, वो चंदा भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं। इस्लामाबाद में मेरा अपना घर भी नहीं है, लेकिन आज आप मजबूर हैं अपने मफाद के लिए मुल्क को मुसल्लस हुकूमत करके आइन का खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और मैं कोई जज्बाती लीडर नहीं हूँ क्या आपकी बातों में आकर बड़क मार दूंगा और मीडिया को आप छोड़ देंगे। वो मीडिया सीनियर साफ़ी तजियाकार आराम से तबसरे कर रहे थे कि मौलाना साहब मान जाएंगे और आइनी तरमीम हो जाएगी और कानून पास हो जाएगा, जस्टिस काजी फाइज एक्सटेंशन मिल जाएगी, आसिम मुनीर आर्मी चीफ एक्सटेंशन हो जाएगी, और खुश हो रहे थे। वो जी फजल रहमान साहब हमारे साथ, वो जी फजल साहब नाराज़ क्यों है जी, वो जी उनको हिस्सा नहीं दिया गया हुकूमत में, जी उससे बात नहीं की गई। क्यों? 8 फरवरी के बाद जो मौलाना साहब ने बयानिया दिया उसको कोई मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मीडिया इस निज़ाम की आंखें, और जो आंखें होती हैं वो निज़ाम की बातें दिखाएंगी, वो बताएंगी, आंख और कान, वो बातें सुनेगी, उस बात से बयान करेंगी। अब जो निज़ाम है उसके जो किरदार में जो प्लेयर्स हैं वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है बड़ी, और तहरीक इंसाफ, उनको केपीके में हुक्म दी गई, मरकज़ी सीटें आई हैं, और अगर डील हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली आगे हुक्म मिल जाएगी। तो लिहाजा ये पैगाम दिया कि देखें आप, एक बार उन्होंने मुल्तान में कहा था कि अगर आप हमें पार्लियामेंट से निकालना चाहते हैं तो आवाम से कैसे निकालेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलियन मार्च किए, अवामी असम्बली लगाई, मुजफ्फरगढ़, पेशावर, कराची, कोयटा कामयाब जलसे हुए, लकी में कामयाब जलसा हुआ। अभी 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हुआ,
بہت بڑا جلسہ ہوا ہے ختموں کے حوالے، جس میں مولانا صاحب نے واضح کہا کہ 2018 کی اسمبلی بھی دھاندلی شدہ ہے اور یہ اسمبلی دھاندلی شدہ ہے۔ نظام کے علمبرداروں نے سمجھا کہ ہم فضل الرحمان صاحب کو بس آرڈر کریں گے، مان جائیں گے۔ حامد میر صاحب کے مطابق سعودی عرب سے بھی فون کروایا گیا ہے، اور ظاہر بات لوگ ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور کروایا گیا ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے اب اس میں میڈیا کیا کر رہا ہے، میڈیا کے ذریعے ٹارگٹ، جی فضل الرحمان صاحب کو اصل میں آپ فون بات نہیں کی، ڈائریکٹ آپ کو کرنل فون کر لیتا، مان جاتے۔ جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اندھے بہرے معاشرے میں آپ ہوتے ہیں، جہاں علم نہ ہو، پڑھنا نہ ہو، سوچ نہ ہو، سمجھ نہ ہو، ہوا کا رک کر دیکھ کر لوگ فیصلے کرتے ہوں، میڈیا ریٹنگ کے لیے اپنے بیانیہ بناتا ہو، یہاں سیکولرزم لبرلزم کا فلسفہ عام ہو، تو میڈیا کے بڑے بڑے صحافی وہ واضح کہتے ہیں کہ ہمیں تو مولوی قبول نہیں ہے، یہ تو اسلام چاہیں گے، مذہب کی حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے، مذہب کا سائڈ پر ہونا چاہیے۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن مولانا صاحب نے تامل مزاجی سے، حکمت عملی سے کام لیا ہے اور دلیل سے بات کی، اور دلیل سے بات، ان کے پاس دلیل تو تھی کوئی نہیں، انہوں نے تو یہی کہا ہوگا مولانا صاحب سے، مولانا صاحب جانتے ہیں نا، دیکھیں مجھے، ہمیں کہا ہے انہوں نے، تو اب آپ ووٹ دیں گے تو ہماری بس عزت بچے گی نا، لیکن مولانا صاحب ایسے نہیں کرنے والے۔ اور بہت بڑی عام بات جو میڈیا کے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ اصل میں مولانا صاحب کو شروع میں انگیج کر لیتے تو وہ شامل ہو جاتے۔ مولانا صاحب نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا، تمل مزاجی سے، سوچ بچار کر کے، مشورے سے، اور تحریک انصاف کو انگیج رکھا، ان کو بھی سمجھایا کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، اور بڑے طریقے سے حکومت کے ایوانوں میں آ کر دلیل سے منوایا کہ اجلاس ملتوی کرو، اور اس کے بعد حکومت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس ممبر پورے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ترمیم نہیں لائیں گے جب تک مولانا صاحب مانیں گے نہیں، کیونکہ مولانا صاحب کی جو ووٹ ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نظام کے علمبردار اور مورے سیاستدان کٹ پتلیاں وہ ان کو ایکسپوز کر دی ہے۔ اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو آپ ووٹ دیتے رہیں گے اور ان کو پھر آپ سمجھیں کہ آپ غلام ہی رہیں گے، اور غلامی سے نکلنے کے لیے انسان کو جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ و بچار کی ضرورت ہوتی ہے، اور سوچ و بچار کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریہ ہی نہ ہو، سوچ ہی نہ ہو، فلسفہ ہی نہ ہو، تو آپ بس بھیڑ بکریوں کی طرح ووٹ ڈالتے رہیں گے اور یہی پارٹی اقتدار میں آتی رہیں گی، اور اس طریقے سے آپ جو غلام ہی غلام رہیں گے۔ تبدیلی نظام سے، چہروں سے تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی۔ شکریہ۔